الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد ماہ شوال المکرم کے اس پہلے جمعہ میں مسلسل تفسیر کا بیان جو رمضان شریف سے پہلے رمضان کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا وہ پھر شروع ہو رہا ہے. آپ سن چکے کہ اللہ تعالی دوبارہ تمام اجزاء جمع فرمائے گا اور سب کو دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، جانوروں کے پیٹ میں ہیں، سمندر کی آغوش میں ہیں یا جہاں کہیں ہیں. اللہ ان کو پھر جمع فرما دے گا. اور وہ لوگ جو بغیر علم کے لڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان کو بھی بتایا گیا کہ نہ علم، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی نوشتہ لکھا ہوا ان کے پاس.
حق سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے اور لوگوں سے بحث کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن سخت عذاب چکھیں گے اور یہی ان کو ملے گا کیونکہ انہوں نے آگے یہی بھیجا ہے۔ یہاں جتنی ضروری بنیادی باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچا چکا۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ اور اختیار لے کر آیا ہے۔ الحمدللہ، جس قدر بھی اسے ارادہ و اختیار ملا ہے اسی کے استعمال پر جزا اور سزا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے قرآن بھی بھیجا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے ہدایت نہیں پہنچی۔ جس نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیے اس کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سوال ایک ہے جو بیان کرنا اس حوالے سے باقی، وہ یہ کہ وہ بچے جو کافروں کے ہاں پیدا ہوئے، نابالغ، کم سن، کچی عمر کے وہ بچے تھے، وہ مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال یہاں باقی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہوش میں آئے انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، ان کے لیے تو بات واضح ہو گئی۔ نا سمجھ بچے، کم عمر، بہت کم سن بچے، وہ اگر مر جائیں تو کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ اس حوالے سے دو باتیں سن لیجئے۔ ہمیں اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بناتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں یہ طریقہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ایک بہانہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ بچے کو فوراً مشین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر مشین میں رکھنا ہی ہے تو اس سے پہلے اذان کہنی ضروری ہے۔ اگر دیر کریں گے بچے میں کوئی نہ کوئی کمی، فرق رہ جاتا ہے جس کا پھر ساری عمر اس کو سامنا ہوتا ہے۔ تو اذان میں دیر کہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس میں دیر نہ کی جائے، بلکہ محبت والے 7 دن 40 دن مسلسل اذان کہتے تاکہ شیطان کو کسی طرف سے بچے میں راستہ نہ ملے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت پر، یہاں کہہ دی اذان، اللہ کا نام بار بار سنایا جا رہا ہے، دین کی بات اس کے کان میں ڈالی جا رہی ہے، ہوش میں آتا ہے تو یہ کہا گیا کہ بچہ جب بولنا سیکھ لے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے، پھر پورا کلمہ۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، آج کل وہ بھی ختم ہو گیا، اب بجائے اللہ کا نام سکھانے کے اس کو انگلش کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اسی لیے بچوں میں دین اور وہ جذبہ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ جو بچے کافروں کے ہاں پیدا ہوئے وہ اذان نہیں کہتے، لیکن وہ بچے ناسمجھ اور کم سینی میں مر جائیں
تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ دوزخ ایک تو کفر اور بدعملی کا نتیجہ ہے۔ ان بچوں نے ناسمجھی میں ابھی تک کفر یا بدعملی نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی بات بچوں نے ناسمجھی میں نہیں کی ہے، تو انہی کے حوالے سے یہ فرمایا گیا۔ علماء نے اس آیت کو ان بچوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نجات کا مدار ایمان ہے۔ اعمال ضروری ہیں، مگر ایمان نہیں ہوگا تو صرف اعمال پر بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رہے، ہوش والا جو ہے، جس کی سمجھ اس قابل ہے کہ وہ سمجھے، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اعمال سے وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ میں یوں کہوں کہ ایمان کو اس طرح سمجھیں جیسے جڑ۔ تو اگر جڑ نہ ہو تو کیا پتے شاخیں ہوں گی؟ نہیں۔ تو یہ پھل لگتا ہے شاخوں کو، جڑ ہی نہیں ہے تو شاخیں کہاں سے ہوں گی، پھر پھل کہاں سے لگیں گے؟ تو جڑ ہو گئی ایمان، اور پھل اعمال کا ہمارے جو ہم کرتے ہیں تو پھل اسی کو لگتا ہے۔ لیکن جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ان کے لیے درخت کا کیا تصور اور کیا بات۔ تو ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ناسمجھی میں کم عمری میں وفات پائی، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو بتایا گیا کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچی، ان کے لیے بن گئی، تو جب تو مزے سے ہیں، چین سے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب کوئی امتحان، کوئی جانچ آ گئی تو منہ کے بل پلٹ گئے۔ خسر الدنیا والآخرہ، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا گھاٹا، نقصان۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے صریح یعنی کھلا ہوا نقصان۔